حسین بانو۔ اس سبق کے مقاصد یہ ہیں کہ طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سورہ انفال کا شان نزول، مضامین، لفظ انفال کے معنی اور جنگ بدر کا مختصر خلاصہ بتا سکیں گے۔ سورہ انفال یہ سورت 2 ہجری فروری یا مارچ 623 میں نازل ہوئی۔ غزوہ بدر کے بعد یہ سورت مدنی ہے۔ اس میں رکوعات کی تعداد 10 ہے اور آیات کی تعداد 75 ہے۔ اس سورت کا نام، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورت کا نام اس آیت میں یعنی آیت نمبر 1 میں ذکر ہے، یسألونک عن الانفال۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو جنگ میں فتح ہونے کے بعد شکست خوردہ قوم سے جمع کیا جاتا ہے۔ مال غنیمت کو انفال اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اصل مقصد سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جہاد میں اصل مقصد مال غنیمت نہیں ہوتا، بلکہ جہاد کا اصل مقصد اللہ کے دین کی سربلندی اور فتنے کی سرکوبی ہوتا ہے۔ مال غنیمت تو فتح کی صورت میں اضافی طور پر مل جاتا ہے، اس لیے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا تاریخی پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارے اور 10 سال مدینہ میں گزارے۔ یہ کل 23 سال کا عرصہ جو ہے یہ آپ کا دعوتی دور کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کا نام احمد اور دادا نے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم جناب عبداللہ وفات پا گئے، اور جب آپ شیرخوار میں دائی حلیمہ کی زیر پرورش رہے اور اس کے بعد جب آپ والدہ کے پاس آئے تو تقریباً 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے کی، لیکن جب آپ 8 سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں۔ جب آپ 25 سال کے ہوئے تو آپ کی امانت و دیانت کا چرچا پورے مکہ میں پھیل گیا اور لوگ آپ کو صادق و امین کے لقب سے پکارنے لگے، کیونکہ آپ اس معاشرے کے اندر جہاں پر خرابیاں تھیں، بے حیائی تھی، چور بازاری تھی، لوٹ مار تھا، اس معاشرے میں بھی آپ اپنی صداقت اور امانت کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ مشرکین مکہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے بلاتے تھے۔ ایک واقعے کے بعد یعنی جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر آپ جب شام سے واپس آئے تو ان کے غلام میسرہ نے آپ کی بلند کرداری، اخلاق کی خوبی، تجارت کی سوجھ بوجھ کی خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ یہ ایک مالدار تاجرہ خاتون تھیں، بیوہ تھیں، اور عرب کا کوئی بھی شخص ان سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا۔ جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کو مبشرات کی شکل میں خواب آتے تھے اور آپ کبھی پریشان ہوتے تھے، کبھی آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے، تو اس لیے آپ ستو پانی لے کر غار حرا چلے جاتے تھے۔ اور اس غار حرا میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ عبادت میں مشغول تھے، یاد الہی میں مشغول تھے، تو ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو دیکھتے ہی کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن 3 مرتبہ اس نے آپ کو بار بار کہا
پڑھیے۔ اور تیسری مرتبہ میں آپ کی زبان مبارک سے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات جاری ہو گئیں، لیکن اس کو پانے کے بعد یعنی وحی الہی کے ملنے کے بعد آپ کے اندر ایک گھبراہٹ اور خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ اپنے گھر کی طرف گئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ مجھے کچھ اڑا دو، زمیلونی مجھے کچھ اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑایا اور اس کے بعد جب آپ کی گھبراہٹ اور خوف یعنی ورع کی کیفیت جب دور ہو گئی تو اپنے چچا زاد بھائی جو عیسائی عالم تھے ان کے پاس لے گئیں، اور ان کے چچا زاد بھائی نے جو کہ عیسائیت کے اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا، اور وہ جان گئے تھے، ورقہ بن نوفل ان کا نام تھا، اور یہ جان گئے تھے کہ یہ نبوت کا اشارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہاری قوم بھی تمہیں تمہارے گھر سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے حیران ہو کر کہا کہ اچھا میری قوم مجھے کیا نکال دے گی؟ انہوں نے کہا ہاں، اور اس کے بعد ورقہ نے کہا کہ جب سب تمہاری تکذیب کریں گے تو میں تمہاری تصدیق کروں گا، لیکن اس کے بعد جناب ورقہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر آئے تو اس کے بعد آپ نے 3 سال دوسری وحی کا انتظار کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اور یہ پیغام ملنے کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ ابتدائی طور پر حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی ایمان لائے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سلسلہ دراز ہو گیا، لیکن جب اہل مکہ نے دیکھا کہ یہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں اور ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے اس دعوت کی بڑھ کے تکذیب کی۔ آپ نے تمام بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف بلایا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دی۔ آپ نے کوہ صنعاء پہ اپنے خاندان والوں کو دعوت دی اور وہاں پر بلا کر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، لیکن لوگوں نے ہر زمانے میں ہر طرح جس طرح کے جھٹلایا جاتا ہے اور جس طرح کے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اطراف کے قبائل اور مدینہ کے رہنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ پہلے بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی اور پھر اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، لیکن نبوت کا 14واں سال شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس سے پہلے آپ ہجرت حبشہ میں صحابہ کرام کو جانے کا حکم دے چکے تھے اور بہت سے صحابہ کرام حبشہ کی طرف بھی ہجرت کر گئے، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 نبی اور 13 نبی کے درمیانی عرصے میں ہجرت فرمائی۔ یہ ہجرت کا پہلا سال تھا۔ مدینے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم بہت شاندار طریقے سے کہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں 12 سال گزار چکے تھے، مگر مکہ کی زمین اس دعوت کے لیے زرخیز ثابت نہیں ہوئی۔ عرب کے جاہلی عناصر پوری قوت کے ساتھ اس دعوت کو کچلنا چاہتے تھے۔ مکی دور کے آخری 3-4 سالوں میں یثرب مدینے میں اسلام کی شعائیں مسلسل پہنچ رہی تھیں۔ نبوت کے 12ویں سال حج پر 75 نفوس کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات کی تاریکی میں ملا، اور اس نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو اپنے شہر میں جگہ دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ یہ وہی واقعات ہیں جو ہجرت مدینہ کا سبب بنے۔ آپ نے مدینہ آنے کے بعد مدینہ کے اطراف میں رہنے والے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا جو تقریباً 52 دفعات پر مبنی تھا، اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔
اس کے بعد آپ اسلامی ریاست کی بنیاد آپ نے رکھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سربراہ مملکت تسلیم کر لیے گئے۔ سعد بن معاذ رئیس مدینہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو عین حرم پر ابو جہل نے اس کو ٹوک دیا، تم تو ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ اور اعانت کا دم بھرو اور ہم تمہیں اطمینان سے مکے میں طواف کرنے دیں۔ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو زندہ یہاں سے جا نہیں سکتے تھے۔ سعد نے جواب دیا، بخدا اگر تم نے مجھے اس چیز سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے زیادہ شدید تر ہے، یعنی مدینہ پر تمہاری راہ گزر۔ یہ مکہ والوں کے لیے اعلان تھا کہ اگر بیت اللہ سے انہوں نے مسلمانوں کو روکا تو شامی تجارت کا راستہ مخالفین اسلام کے لیے پرخطر ہے۔ یہ قریش کی بہت اہم تجارتی شاہراہ تھی۔ یہ مکہ سے جب گزرتی ہے تو اس کے درمیان میں یہ مدینہ پڑتا ہے، تو یہ ایک بہت ہی اہم شاہراہ تھی۔ تو اس لیے جو ہے اسی طرف انہوں نے حضرت معاذ نے اشارہ کیا کہ اگر تم ہمیں مکہ آنے نہیں دو گے تو ہم تمہیں اس تجارتی شاہراہ سے گزرنے نہیں دیں گے۔ میثاق مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو اہم تدبیریں کیں۔ پہلی یہ کہ مدینہ اور ساحل احمر سے متصل جو قبائل تھے، جوہینہ، بنی زمرہ، ینبو اور ذوالعشیرہ اور بنی مدلج کے دفاعی معاونت کی قرارداد ہوئی، جسے ہم ڈیفینسو الائنس کہیں گے۔ دوسری تدبیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اختیار کی کہ یہ قافلوں کو دھمکی دینے کے لیے اس شاہراہ پر ہجوم پیہم یعنی چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنا شروع کیے، جس طرح کہ وہ یعنی اہل مکہ بھیجتے تھے، اور وہ تو مسلمانوں کو مارتے اور پیٹتے اور سامان بھی لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان کو ڈرانے کے لیے سریہ حمزہ، سریہ عبیدہ بن حارث، سریہ سعد بن ابی وقاص اور غزوہ ابوا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سریے بھیجے اور چھوٹے چھوٹے غزوات ہوئے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو کوئی قافلہ لوٹا نہ کشت و خون ہوا، بلکہ اس کا اصل مقصد قریش کو ہوا کا رخ بتانا تھا کہ اگر تم بھی مقابلہ کر رہے ہو یہاں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تقریباً 2 ہجری کا زمانہ ہے۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ سردار قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں نکلتا ہے۔ یہ 2 ہجری فروری یا مارچ 623 کا واقعہ ہے۔ اس میں سامان تجارت 50,000 اشرفی کا مال ہے اور محافظ صرف 30 یا 40 تھے، لیکن ابو سفیان ایک بہت یعنی زیرک آدمی تھا اور بہت بڑا سردار تھا، تو اس نے کہا کہ شام سے پلٹتے ہوئے اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ مال زیادہ ہے اور محافظ کم ہیں، اس لیے اس نے تیز رفتار آدمی کو مکے بھیجا تاکہ وہاں سے مدد لے آئے۔ اس شخص نے مکہ پہنچتے ہی قدیم قاعدے کے مطابق اپنے اونٹ کے کان کاٹے، اس کی ناک چیر دی، کجاوے الٹ دیے اور اپنی قمیص آگے پیچھے سے پھاڑ کر شور مچانا شروع کر دیا، اے قریش اپنے قافلہ تجارت کی خبر لو، تمہارے مال جو ابو سفیان کے ساتھ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آدمی لے کر ان کے در پہ ہو گئے ہیں، مجھے امید نہیں کہ تم انہیں پا سکو گے، دوڑو دوڑو مدد کے لیے۔ اس سے ایک ہیجان برپا ہو گیا اور قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ یہ دوسرا گروہ جو مقابلے کے تیار ہوا، اس میں سردار جنگ ابو جہل تھا۔ دشمن فوج کی تعداد جو تھی تقریباً 1000 تھی، جس میں زرہ پوش 600 تھے، اونٹوں کی تعداد 700، گھوڑے 300 اور سواروں کا رسالہ 100 تھا۔ اس میں بعد میں جو ہے جب جنگ بدر ہوئی تو اللہ کی مدد و نصرت سے اس میں کفار جو ہیں 70 قتل ہوئے اور 70 ہی قیدی ہوئے۔ اسلام کا پہلا معرکہ تھا جو 17 رمضان المبارک میں پیش آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ مسلمانوں کی فوج کی تعداد صرف 313 تھی، جس میں سے 86 مرد مہاجرین تھے اور 61 قبیلہ اوس و خزرج کے لوگ تھے۔ گھوڑے صرف 2 تھے، اونٹوں کی تعداد 70 تھی اور زرہیں صرف 60 تھیں۔ بعد میں جب یہ معرکہ ہوا اس میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی، لیکن جب بھی 14 جو ہیں وہ شہید